بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، ہم سب کا اس بات پر یقین ہے دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہیں. دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے کہ اس کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے. جب دنیا فانی ہے، دنیا کے اندر آنے والی تمام کی تمام چیزیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بڑے بڑے انسان آئے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر انسانوں کا تذکرہ کر کے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. دنیا کے اندر بہت سارے جانور، بہت سارے جاندار ایسے ہیں، ان کا بچہ دنیا میں آتے ہی وہ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی روزی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا، خلقکم من ضعف، ہم نے اس کو کمزور پیدا کیا. اللہ اگر چاہتا تو انسان کے بچے کو بھی اللہ تندرست پیدا کر سکتا تھا، صحت مند پیدا کر سکتا تھا، ایسا پیدا کر سکتا تھا کہ پیدا ہونے کے بعد چلنا پھرنا کھانا پینا سب شروع کر سکتا تھا. لیکن انسان کے بچے کی پرورش کرنے کے لیے انسان کو 2-2.5 سال لگتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا پھر اس ضعف کے بعد، اس کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قوت عطا فرماتے ہیں، اس کو توانائی عطا فرماتے ہیں، اس کو ہمت عطا فرما دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کے بعد، طاقت کے بعد بڑھاپا عطا فرما دیتے، پھر کمزوری عطا فرما دیتے. اس سے ہمیں اس بات کا سبق یہ ملا، انسان کے زندگی کے 3 دور ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا. بچپن، جوانی، بڑھاپا. بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے، یہ اولاد ماں باپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اولاد ماں باپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق بیان کیے گئے تھے. آج کے اس جمعے کے اندر اولاد کے حقوق کیا ہیں. تو جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، یہ دنیا میں آنے کے بعد اب اولاد کی، ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اولاد کے اوپر؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد خصوصاً لڑکا جنت کی ایک خوشبو ہے. لڑکے کے بارے میں جنت کی ایک خوشبو ہے. اب جنت کی خوشبو ہے تو پھر انسان کو اس اولاد کی قدر کرنا چاہیے. جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے یہ تو ہمیں یقین ہو گیا ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے. جانے کے بعد صرف نام و نشان جو باقی رہتا ہے وہ صرف ہماری اولاد کے پاس ہی باقی رہتا ہے. اس لیے انسان کو اولاد کی قدر کرنی چاہیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا. احنف بن قیس یہ بھی صحابی ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیر المؤمنین ہیں, یہ بھی اجل صحابہ کے اندر سے ہیں. احنف بن قیس سے پوچھا اولاد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اولاد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اولاد کے بارے میں فرمایا اولاد تمہارے دو دلوں کا ایک پھل ہے. اولاد دو دلوں کا ایک پھل ہے. جب دو دل آپس میں ملاقات کرتے ہیں, آپس میں ملتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی اس ملنے کی وجہ سے ایک اولاد کی شکل کے اندر پھل عطا فرماتے ہیں. جس طریقے سے پھلدار درخت کی انسان قدر کرتا ہے, اس کو کاٹنے نہیں دیتا, جہاں تک ہو سکے اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. کیوں؟ اس کا پھل میٹھا ہے, اس کا پھل اچھا ہے. جس طریقے سے پھل کی حفاظت کے لیے پھل کی حفاظت کی جاتی ہے, ایسے ہی انسان کو چاہیے, ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی پھل کی, اپنی اولاد کی حفاظت کرے. تو احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اولاد دو دلوں کا ایک پھل ہے. دوسرا فرمایا اولاد ماں باپ کے لیے ایک پامال زمین کے مانند ہے. جس طریقے سے انسان کے پاس ایک زمین ہو اور زمین ہموار ہوتی ہے, انسان کے پاس جو زمین ہوتی ہے وہ زمین ہموار ہوتی ہے, اس زمین کے اوپر محنت کر کے انسان اچھے سے اچھے پھل نکال سکتا ہے, انسان اچھے سے اچھے پھل اگا سکتا ہے. انسان جتنی زیادہ زمین کے اوپر محنت کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کے اندر سے وہ کارآمد بن جائے گی. تو احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اولاد ماں باپ کے لیے ایک ہموار زمین کے مانند ہے. اس لیے دنیا کے اندر کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں ہوگا جو اولاد کی خدمت کے لیے, اولاد کی کسی کام کے لیے پیسہ طلب کرتا ہو. احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کے مطابق انسان کو چاہیے انسان اپنی اولاد پر ایسی محنت کرے اس کو دنیا کے اعتبار سے ایک ہیرا بنا دے. ویسے امت مسلمہ کا ہر ایمان والا ایک ہیرے کے مانند ہے, اس کے اندر صلاحیتیں چھپی رہتی ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس صلاحیتوں کو اجاگر کرے. احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے وہ اپنی اولاد سے محبت کرے. ماں باپ کو چاہیے وہ اپنی اولاد سے محبت کرے. بچپن کے اندر لڑکا پیدا ہو گیا, ہر انسان اپنے بچے سے محبت کرنے لگتا ہے, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھنے لگتی ہے, بیٹا جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے, اب ماں باپ کی محبت آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. آج پوری امت کا جو فساد ہے, گھر کا جو فساد ہے, یہ جتنی مسلمانوں کی لڑکیاں اپنے گھروں کو چھوڑ کر گئی ہیں, اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کا اپنے بیٹوں کے ساتھ جو رشتہ محبت کا ہونا چاہیے تھا, جو ایک دوسرے کی ہمدردی کا ہونا چاہیے تھا, وہ ہمدردی کا رشتہ ختم ہو گیا. تو احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ سے فرمایا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرے.
جب ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کریں گے، جب آدمی ایک ساتھ میں رہتا ہے کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی بیٹے نے بات نہیں مانا غصہ آ جاتا ہے۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر بیٹے کی کسی غلطی کی وجہ سے تمہیں غصہ آ جائے، بیٹے کی کسی غلطی کی وجہ سے تمہیں غصہ آ جائے، تمہیں چاہیے کہ اپنے بیٹے سے معافی مانگ لے۔ اب بولیں گے کہ میں تو باپ ہوں، میں تو گھر کا سربراہ ہوں، میں تو گھر کا مانیٹر ہوں، میں اپنے بچے سے کیسے سوری کروں گا، میں اپنے بچے سے کیسے معافی مانگوں گا؟ حالانکہ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ماں باپ اپنے بچے کو منا لے گا، محبت سے منائے گا، وہ جیسے ماننے کی کوشش کرے گا ویسے منائے گا، تو بیٹے کے دل کے اندر ماں باپ کی محبت آٹومیٹک آ جائے گی۔ ایسے بھی محبت آتی ہے، لیکن جب بیٹا کسی وجہ سے غصہ ہو گیا، اب ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس انتظار میں نہ رہے کہ بیٹا مجھ سے آ کے معافی مانگے، اب میری ذمہ داری ہوتی ہے بڑا ہونے کی حیثیت سے مجھے اپنے بیٹے کو خود منا لینا چاہیے۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری بات فرمائی، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے اوپر بوجھ نہ بنے، ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ آج اکثر ماں باپ اپنی اولاد کے اوپر بوجھ بنے ہوئے رہتے ہیں۔ کیا کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ شریعت کے لائن سے، دین کی لائن سے ہم اپنے بچوں کی ذرہ برابر فکر نہیں کرتے۔ بچہ قرآنی تعلیم حاصل کرے یا نہ کرے، ہمیں اس کے ہمارا پیشانی کے اوپر کوئی بل نہیں آتا، لیکن بچہ کمپٹیشن کے اندر آگے نہیں بڑھ رہا، بچہ اسکول کی تعلیم میں آگے نہیں بڑھ رہا، بچہ دوسری ایکٹیویٹیز میں آگے نہیں بڑھ رہا، تو ہر ماں باپ اپنے بچے کے اوپر ایک پریشر بناتے ہیں کہ تمہیں اب اسکول کے اندر اچھے سے اچھا نمبر حاصل کرنا ہے، تمہیں اچھے سے اچھے گریڈ حاصل کرنا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے جہاں ہم اسکول کے لائن سے اپنے بچے کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچے کو بار بار تاکید کرتے ہیں، ماں باپ کو چاہیے پیار اور محبت کے ساتھ اس کے دل کے اندر ایمان اور محبت کی بیج بونے کی کوشش کرے، تعلیم کی محبت اس کے دل کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے عقائد کی، اپنے بچوں کے ایمان کی، اپنے بچوں کے مسائل کی، قرآن کریم کی، دین کی تمام ذمہ داری پوری کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، جب تک بچہ چھوٹا رہتا ہے تو بچے کو ہم جیسا ڈھالنے کی کوشش کریں گے بچہ ویسا ڈھلتا چلا جائے گا۔ بچے کا جو دل ہوتا ہے، بچے کا جو دماغ ہوتا ہے، ایک صاف و شفاف آئینے کے مانند ہوتا ہے۔ ہم اس آئینے کے اندر جو بھی عکس ڈالتے جائیں گے، اس میموری کے اندر جو کچھ بھی بھرتے چلے جائیں گے، بچہ اس کو اخذ کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے بچہ ماں باپ کی ٹو کاپی کرتا ہے، ماں باپ جیسی نقل و حرکت کریں گے بچہ بھی ویسی نقل و حرکت کرے گا۔ اگر بچپن ہی سے بچے کو ہم نے ڈانس سکھایا، بچپن ہی سے ہم نے بچے کو گانا وغیرہ سکھا دیا، تو آہستہ آہستہ بچے کے اندر وہی کیفیت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ جب بچہ بالغ ہو جائے گا، جب بچہ بڑا ہو جائے گا، اب ہم اس کی کوشش کریں گے کہ میرا بچہ کیا ہو جائے، دیندار بن جائے، میرا بچہ علامۃ الدہر بن جائے، میرا بچہ پکا دین کا داعی بن جائے۔ بالغ ہونے کے بعد اب بچے کے اوپر جو پریشر کیا جائے گا، بچہ کیا کرے گا؟ اب ماں باپ سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ چلو ماں باپ کہیں نہ کہیں ماں باپ ہی ہمارا ایک سہارا ہے، ماں باپ کے کہنے پر زبردستی وہ کام میں لگ جائے گا، لیکن دل کے ساتھ نہیں کرے گا، وہ ماں باپ سے دل چرانا کوشش کرے گا۔ تو ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی دینی تعلیم کی، بچوں کی اخلاقیات کی، بچوں کے قرآنی تعلیم کی، بچوں کی عقائد کی فکر کرنا، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات یہ فرمائی
آج اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب گھر کے اندر شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد ہر ماں باپ اپنے بچے کے اوپر یہ پریشر بناتا ہے، یہ کہتا ہے بھائی گھر چھوڑ کر الگ نہیں ہونا ہے، گھر چھوڑ کر الگ نہیں ہونا ہے، ساتھ میں رہنا ہے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، آج گھر کے اندر کا جو آبا بگڑا ہوا ہے، گھر کا جو ماحول بگڑا ہوا ہے، جتنی جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اس فیملی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دل آپس میں میل نہیں کھاتے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں رہتی، چاہے بظاہر ہم ایک دوسرے کے ساتھ حد سے بات کر لیں گے لیکن دل کے اندر بغض بھرا ہوا رہتا ہے، دل کے اندر نفرتیں بڑی رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے بچوں کے اوپر یہ پریشر کیا کہ تو ہمیں ساتھ میں رہنا ہے۔ حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے جیسے ہی بچے کی شادی ہو جائے، بچے کی شادی ہونے کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بچے کا گھر الگ کر دے، بچے کا رہن سہن الگ کر دے۔ جب شادی ہونے کے بعد ہی بچہ ہمارے سے الگ ہو گیا، محبت تو تھی ہی، اب یہ محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ محبت کم نہیں ہوگی، محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ اگر ہم نے زبردستی بچے کو اپنے پنجے میں رکھا، بھائی ہماری خدمت کرنا پڑے گا، ہمارے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، اور اس کی بیوی کو ہم نے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ہماری خدمت کرے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ دل کا آبا بگڑتا چلا جائے گا۔ ہر گھر کے اندر ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے، ہر گھر کے اندر آپس میں لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن جب ماں باپ ہم نے بیٹوں کو پہلے ہی الگ کر دیا تو محبت کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، محبت میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن جب جوائنٹ فیملی زبردستی ہم اس کو اپنے ساتھ میں رکھیں گے تو گھر کا آبا بگڑا ہوا رہے، نفرتیں رہیں گی۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچے کے اوپر یہ بھی پریشر نہ ڈالیں، بچے کے اوپر یہ بھی پریشر نہ ڈالیں تم کو ہمارے ساتھ میں ہی رہنے کا ہے، جو کما کر لائے ہم کو ہی دینے کا ہے، نہیں۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا ہر ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے۔ ماں باپ کو پینشن آ رہی ہے، ماں باپ کا کاروبار ہے یا ماں باپ کے پاس پیسہ ہے، اب ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد سے زبردستی پیسہ وصول کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اکثر ماں باپ شادی ہونے کے بعد اپنے بچے پر، خصوصاً ماں اس بات کے اوپر پریشر بناتی ہے کہ جو کما کے لایا میرے کو دینا چاہیے، حالانکہ غلط ہے بات۔ ہاں، یہ اولاد کی ذمہ، اولاد کا حق یہ بنتا ہے ہم اولاد کو یہ ادب سکھائیں، یہ تعلیم سکھائیں کہ وہ ہماری ہر ضرورت کا ہماری اولاد ہمارا خیال رکھے۔ تو احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر اولاد کسی وجہ سے ناراض ہو جائے تو اسے منا لینا چاہیے۔ اور پھر احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد پر بوجھ نہ بنے، اپنی اولاد پر بوجھ نہ بنے۔ بوجھ کیسے بنیں گے؟ جب بیوی کے بارے میں ماں شکایت کرے گی، بیوی کے بارے میں باپ شکایت کرے گا، وہ بیوی کو کوسے گا، بیوی کا بس کس پہ چلے گا؟ اولاد پر چلے گا، وہ اولاد کو مارے گی، اولاد کو مارنے کی وجہ سے گھر کا کیا، جو گھر جنت تھا، جو بچہ گھر کے اندر پیدا ہونے کے بعد جنت کا ایک نمونہ بنا ہوا تھا، جنت کی ایک خوشبو تھی، اب وہ جہنم کا ایک گڑھا بن جائے گا۔ جس انسان کو دنیا کے اندر اپنے رہنے کے لیے گھر اور اچھی بیوی یہ مل جاتی ہے، اطاعت اور فرما بردار بیوی مل جاتی ہے، وہ گھر دنیا کے لیے جنت ہے۔ اور جس گھر کے اندر رات دن جھگڑا ہوتا رہتا ہے، شوہر بیوی کو گالی دے رہا ہے، بیوی شوہر کو گالی دے رہی ہے، بیٹا باپ کو گالی دیتا ہے، باپ بیٹے کو گالی دیتی ہے، ماں بیٹی کو گالی دیتی ہے، بیٹی ماں کو گالی دیتی ہے، وہ گھر جہنم کا ایندھن بنا ہوا رہتا ہے، سکون نہیں رہتا دوست۔ اس لیے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی قدر کرے، اپنی اولاد کی قدر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد، دو دل ملنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس اولاد کی قدردانی یہ ہے اس اولاد کو ہمیں اچھی سے اچھی تعلیم دلانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی تعلیم نہیں دلانا چاہیے، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ دوستو، دنیا کی تعلیم دنیا کے لیے ہے،
دین کی تعلیم آخرت کے لیے ہے۔ اب دین کی تعلیم کے اندر بچوں کو مولانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، دین کی تعلیم کے لیے بچوں کو حافظ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بچے کے عقائد صحیح ہونے چاہیے، بچے کے کلمے صحیح ہونے چاہیے، بچے کا قرآن صحیح ہونا چاہیے کہ بچہ اپنی نماز تو صحیح کر سکے۔ اگر ماں باپ اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بچے کی پکڑ نہیں فرمائیں گے، ماں باپ کی پکڑ فرمائیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب مال اور اولاد کو اللہ تبارک و تعالی فتنہ بتا رہے ہیں۔ کیوں فتنہ بتا رہے ہیں؟ اگر ہم نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اولاد کو صحیح ادب نہیں سکھایا، اولاد کو صحیح اخلاق نہیں سکھائے، تو یہ اولاد ہمارے لیے دنیا کے اندر درد سر بن جاتی ہے۔ آج اکثر ماں باپ کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری اولادیں بات نہیں مانتی، اور بات نہ ماننے کی وجہ سے آج ابھی کا جو پیریڈ چل رہا ہے، ابھی کا جو ماحول چل رہا ہے، یہ ماحول کے اندر اس میں سب سے بڑا جو فتنہ آیا ہے دوستو، اس موبائل کی وجہ سے ہر چھوٹے کے اندر سے بڑے کی محبت نکل گئی اور بڑوں کے اندر سے چھوٹوں کی شفقت نکل گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو پرانے حضرات ہیں، دیکھیے وہ اپنے ماں باپ کی کیسی قدر کیا کرتے تھے، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولا کرتے تھے۔ آج کا چھوٹا سا بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے پاؤں پھیلا کر موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے، لیکن باپ بھی کچھ بول نہیں سکتا۔ ایک فیملی آئی تھی گھر کے اندر، بچہ موبائل میں اتنا مست تھا، وہ بچے کی گردن پکڑ کر ایسے ہلاتے تھے تو اس کی نظر وہاں سے ہٹتی نہیں تھی۔ اب بتائیے اس کے دل کے اندر موبائل کی عظمت ہے یا اس کے دل کے اندر ماں باپ کی عظمت ہے؟ اس موبائل کی وجہ سے پورے گھر کا آبا بگڑا ہوا، پورے گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ موبائل انسان کی ضرورت بن گئی ہے۔ اگر بیٹے نے موبائل طلب کیا، ہاں احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر بیٹا کسی جائز چیز کو مانگ رہا ہے، بیٹا آپ ہی سے مانگے گا، دوسروں سے نہیں مانگے گا، اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت پڑی تو اب باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وسعت عطا فرمائی ہے تو اپنے بیٹے کی جائز ضروریات کو پورا کرے۔ بیٹا سمجھے بیٹے نے موبائل مانگا، ٹھیک ہے بیٹا موبائل آپ کو ملے گا، لیکن موبائل کے اندر آپ کا کوئی لاک نہیں رہے گا، کوئی پاسورڈ نہیں رہے گا، آپ کا موبائل میرا موبائل آپ کا، اس کا ٹائم ٹیبل بنا دیا جائے، بھائی آپ کو اتنی دیر تک آپ کو موبائل یوز کرنا ہے۔ تو موبائل ایک ضرورت کی چیز بن گئی، ہم اس کے اوپر بریک نہیں لگا سکتے، اس کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتے، لیکن ہم اس کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھا تو سکتے ہیں۔ اس لیے دوستو احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا اگر جائز ضرورت اپنے باپ سے مانگ رہا ہے، باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بیٹے کی ضرورت کو پورا کرے۔ کیوں؟ جب باپ بچپن کے اندر اپنے بیٹے کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھے گا تو بیٹا خود بخود بڑھاپے کے اندر باپ کا سہارا بن جائے گا، بیٹا بڑھاپے کے اندر باپ کا سہارا بن جائے گا۔ اسی کو فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم اپنے والدین کے سامنے اپنے پروں کو بچھا دو۔ کب بچھائیں گے؟ جب اولاد کب بچھائے گی؟ اسی وقت بچھائے گی جب ہم بچپن کے اندر ہم اپنے اولاد کی خاطر تواضع کریں گے، اولاد کے اوپر محنت کریں گے۔ دوستو آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولاد کو رزق کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے قتل مت کرو۔ اب اولاد کو قتل کرنے کا مطلب کیا؟ کوئی آدمی اپنے اولاد کو قتل نہیں کرتا، اولاد سے تو محبت کرتا ہے، اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ تو قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو رزق کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے قتل مت کرو۔ مانع حمل کی جتنی بھی تدابیر اختیار کرنا، بچہ نہ ہونے کے جتنے بھی اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام قتل اولاد کے اندر ہیں۔ اب آج
آج ہم اپنے معاشرے کے اوپر ایک نظر دوڑائیں، اچھا پڑھا لکھا انسان، اچھا سمجھدار انسان، دین کا سمجھدار انسان، آج ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے؟ دنیا کیا کہتی ہے ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، کہنے والے کچھ بھی کہتے رہیں گے، ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، ہماری شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ دنیا والے یہ کہیں گے کہ مسلمان بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والے ہیں، ہاں مسلمان زیادہ بچے دینے والے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسی عورتوں سے شادی کیا کرو جو زیادہ بچہ دینے والی ہو، اور فإنی اکاثر بکم الامم، آقا نے فرمایا تاکہ میں کثرت اولاد کے اوپر فخر کروں گا، کثرت امت کے اوپر میں فخر کروں گا۔ اب بتائیے، احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اولاد تمہارے لیے طاقت ہے، اولاد تمہارے لیے طاقت ہے۔ کب؟ جب اولاد 5 اولاد ہے، 10 اولاد ہے، تو تمہارے لیے طاقت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ کوئی ہے کسی کی 10 اولاد ہو، دوسرے آدمی کی کسی کے مجال ہے کہ تمہارے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر لے؟ اولاد تمہارے لیے باپ کا سہارا ہے۔ اسی لیے دوستو، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، جوان ہونے کے بعد اب ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی پوری نگرانی کرے، اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ اس لیے جس قوم کا جوان جاگا ہوا رہتا ہے، جس قوم کا جوان جاگا ہوا رہتا ہے، جاگنے کا مطلب شریعت اور سنت کا پابند رہتا ہے، جس مذہب کے اندر وہ پیدا ہوا ہے، اس مذہب کی تمام چیزوں کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جس قوم کا جوان سو جاتا ہے، اور جس قوم کا جوان خواہشات میں پڑ جاتا ہے، جس قوم کا جوان اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اس قوم کا مستقبل تاریک نظر آ جاتا ہے۔ آج دوسروں کی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں، آج غیروں کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ آج مسلمان خود اپنے اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے، مسلمان خود اپنے مسجد کا دشمن بنا ہوا ہے۔ آج تو ضرورت اس بات کی، غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے بدظن ہیں، میرے بارے میں آپ کو کوئی شکوہ ہے، یا کسی کے بارے میں آپ کو کوئی شکوہ ہے، جیسے زید کے بارے میں آپ کو شکوہ ہے کہ زید میرے خلاف پلان بنا رہا ہے، اب آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں، آپ ڈائریکٹ جائیے زید سے پوچھیے بھائی تم میرے بارے میں ایسی بات میں نے سنا، تم نے کہا تھا کیا؟ ذہن کو صاف کر لیجیے۔ اگر شریعت کے حساب سے کسی کا ذہن خراب ہو رہا ہے، کسی برادری کا ذہن خراب ہو رہا ہے، اب مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے ہندو بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو مسجد کے اندر لائے، اور مسجد کے اندر لا کر یہ بتائے کہ ہماری مسجد کے اندر کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ہم مسجد کے اندر کس چیز کا سبق دیتے ہیں، ہم مسجد کے اندر پیار اور محبت کا سبق دیتے ہیں، ہم مسجد کے اندر محبت، پیار اور محبت کا سبق دیتے ہیں، اخوت کا سبق دیتے ہیں، بھائی چارگی کا سبق دیتے ہیں۔ یہ ضرورت ہے اس بات کی، اس لیے دوستو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنے کی کوشش کرنا ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت کی بھی فکر کرنا ہے۔ اگر ہمارا بچہ صحیح بن جائے گا تو ہمارا مستقبل روشن نظر آئے گا، اگر ہمارا بچہ بگڑنا شروع ہو گیا تو دوستو ہمارا مستقبل تاریک نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ نے ہم سب کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اپنی اولاد کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔